بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سارا صرف 92 چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج جس بات پہ گفتگو کریں گے جو ہے وہ زیادہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں بچوں کی طرف سے کہ جو گورنمنٹ نے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بچے جو اس وقت 9th کلاس میں تھے ان کو پروموٹ کر دیا گیا، اب وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ 10th کلاس میں وہ پیپر دیں گے اور ان کو 9th کلاس والے جو ایگزام کیا یعنی کہ ان کو ڈبل نمبر ملیں گے، 9th کلاس کے بھی کنسیڈر ہو جائیں گے اور 10th کلاس کے بھی کنسیڈر ہو جائیں گے۔ اور جو فرسٹ ایئر کے ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں چلا گئے ہیں اور سیکنڈ ایئر کے جو ہے نا وہ پیپر دیں گے تو ڈبل ان کے نمبر مارکس ہوں گے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو ان کی سیپلی ہے یا وہ کمبائن پیپر دے رہے تھے ان کے لیے بورڈ جو ہے وہ ابھی الگ طور پہ کچھ فیصلہ کرے گا۔ یہ ہے مین بات۔ بقیہ اس کے علاوہ الگ چیزیں مختلف گردش کر رہی ہیں کہ کچھ کو کہا گیا کہ جو بچے جو پرائیویٹ ہیں ان کو نہیں پروموٹ کیا جائے گا، کچھ میں خبر ہے کیا جائے گا، کچھ میں خبر یہ ہے کہ 9th کلاس اور 10th کلاس کے کمبائن پیپر لیے جائیں گے نیکسٹ ایئر، اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کمبائن پیپر لیے جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ ساری چیزیں اسی طرح گردش کر رہی ہیں، لیکن جو بورڈ کی طرف سے جاری ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو 9th کلاس والے بچے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، وہ 10th کلاس میں چلا گئے ہیں اور 10th کلاس میں جب پیپر دیں گے تو ان کے مارکس جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے۔ اس طرح فرسٹ ایئر والے سیکنڈ ایئر میں چلا گئے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں جب وہ پیپر دیں گے تو وہ ان کے مارکس ڈبل ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ جو پریکٹیکل کے نمبر ہیں وہ ان کا کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو سب کو یکساں نمبر جو ہے نا وہ 50% دے دیے جائیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے 50% مارکس وہ ان کے حاصل کردہ جو نمبر ہیں اس کے بنیاد پر ان کو تناسب کے لحاظ سے وہ نمبر دیے جائیں گے۔ یہ تو تھی ایجوکیشن کی حوالے سے خبر کہ اکثر جو ہے نا وہ بچے پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح کے پروموٹ ہوگا۔ اور 11 مئی کو ان کا بورڈ کے جو ہے نا وہ مختلف ان کے اجلاس سے آپس میں دیکھا، وہاں پہ مزید کیا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ فی الحال جو ہے نا وہ یہی خبر ہے کہ بچے اس طریقے سے پروموٹ ہوئے۔ دوسری بات آ جاتی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے اس میں کچھ نرمی کا فیصلہ کیا ہے اور 4 دن جو ہے نا وہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن بالکل مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ بقیہ جو 4 دن ہیں ان میں نرمی اختیار کی ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ دکانیں، چھوٹے تاجر جو ہیں وہ چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں وہ کچھ SOPs تیار کیے گئے ہیں، ان کے مطابق وہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں کراچی کے جو تاجر ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ کیا جائے۔ تجارت جو ہوتی ہے، کاروبار جو ہوتا ہے وہ اس میں سب کا نقصان ہوتا ہے، لہذا سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پیر سے کھول لیں گے، اپنی دکانیں، مارکیٹس وغیرہ کھول لیں گے۔ تو تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ انہوں نے GHQ کا دورہ کیا ہے۔ راولپنڈی میں وہ آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات کر کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ان کو واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت نے جو افغانستان کے ذریعے جو دراندازی کی ہوئی ہے، جو بارڈر پر وہ مسلسل کشیدگی بڑھا رہا ہے یا وہ بارڈر پر پاکستان کے خلاف مسلسل حرکات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آرمی چیف نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری بات کرونا کے حوالے سے ہے کہ کرونا جو ہے وہ اس کی تعداد اموات کی بڑھ رہی ہیں۔ اب بھی تازہ صورتحال میں پاکستان میں بھی اس کی تعداد کافی زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ اور اس میں اموات کی جو ہے وہ بھی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، تقریباً جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہی 80 جو ہے نا ہزار لوگ تقریباً جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح مواد جہاں پہ بڑھ رہی ہیں اس کی کرونا کی وجہ سے، تو جو یونیسیف اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ آئندہ سالوں میں دسمبر تک جو ہے وہ جہاں اس کرونا کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوا ہے، وہاں اس کرونا کی وجہ سے ہی آئندہ دسمبر تک جو ہے نا وہ تقریباً 12 کروڑ دنیا میں نئے بچے پیدا ہوں گے۔
تو یہ ایک IS اس کی یونیسیف کی رپورٹ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت ہے کہ جہاں جا بھی رہے ہیں وہاں پھر وہ آئیں گے بھی نئے. تو یہ ایک ان کی طرف سے رپورٹ ہے جس میں انہوں نے مختلف ممالک کے اعداد و شمار کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی کرپشن کی رام کہانی ہے جس میں جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے پرویز خٹک صاحب نے. حکومتی نمائندے جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے اور اب کچھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک خبر جس سے اخلاقی طور پہ PTI کو دھچکا لگے گا کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے وہ ضرور اس میں متاثر ہوگا کیونکہ ان کو اس میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ جو رپورٹ آنی تھی فورینسک رپورٹ وہ بھی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. وہ اس کا بھی انتظار نہیں کیا اور حکومتی نمائندے نے ملاقات کیا. تو اب اگر جہانگیر ترین کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہی پھر ایک خدشہ ظاہر کیا جائے گا کہ جو حکومت نے جو ان سے ملاقات کی تھی اس کا جو ہے نا وہ ملاقات کرنے کا کچھ نہ کچھ انہوں نے بینیفٹس ضرور لیا ہے. تیسری جو اسی کی کرپشن کی رام کہانی میں ہی ہے جو گردش کر رہی ہے ان دنوں چل رہی ہیں باتیں وہ IPPs کے حوالے سے ہے کہ IPPs کے جو انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ اور کیونکہ ان کی جو کرپشن کی کہانی ہے وہ کچھ یہاں ہو چکی ہے اس کی فگر سامنے آ چکے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پیج پہ ہمیں لے دے والی معاملے پہ آ جائے تو تاکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو سکے کیونکہ اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی ہیں کہ ان کی جو انہوں نے کون سے فراڈ کیے ہیں وہ کس انداز سے لوٹ رہے تھے اور جو مہنگائی ہے وہ کیوں بڑھ رہی تھی. تو اس میں کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مشرف دور میں اور اس کے بعد بھی کی حکومتوں میں بھی کچھ معاہدے ہوتے رہے بجلی بنانے کے. تو اس میں تیل بنانے والی کی ایک مثال کہ تیل بنانے والی جو کمپنی تھی تیل سے جو بجلی بناتی تھی کمپنی تھی چونیا کی جو مل جو چونیا کا جو پلانٹ ہے اس سے کہ حکومت نے معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ آپ 80% گورنمنٹ اس کا جو ہے نا وہ بل پے کرے گی اس کے اخراجات جو ہیں اور 20% جو اخراجات ہیں وہ یہ خود لوگ برداشت کریں گے. تو انہوں نے کیا فراڈ کیا اس میں کہ وہ اس کی جو بنایا انہوں نے فگر وہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ اس قدر ظاہر کیے کہ وہ سارے کے سارے انہوں نے گورنمنٹ سے وصول کر لیے اپنی طرف سے نہیں دینے پڑے. تو دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ تیل جو اس میں صرف ہوتا تھا تیل جتنا خرچہ آتا تھا اس میں مثال کے طور پہ زیادہ ظاہر کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر 100 لیٹر تیل خرچ ہوتا تھا تو وہ انہوں نے گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ 100 لیٹر لیتے تھے خرچ 70 لیٹر کرتے تھے تو 30% وہ بھی بچا لیتے تھے. تو اس طرح وہ 30% جو ہے وہ بعد میں فروخت کر دیتے تھے مختلف پمپس کو مختلف کمپنیوں کو آگے یہ فروخت کر دیتے تھے. تو اس طرح تیل بھی زیادہ لیتے تھے اور جب لگایا پلانٹ تو تب بھی فراڈ کیا. یہ ان کی رام کہانی ہے کرپشن کی کہ یہ کس طرح کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دوسرا جو ان کا فراڈ آیا سامنے وہ یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو لین دین کا معاہدہ طے پایا بجلی کا کہ وہ کس طرح لیں گے. وہ معاہدہ طے پایا پاکستانی روپوں میں کہ پاکستان کے جو روپے ہیں اس میں لین دین ہوگا لیکن بعد میں وہ روپے کو تھا 15 جو ہے نا وہ کہ پاکستانی روپے جو ہیں وہ کریں گے لیکن بعد میں وہ ڈالر کی صورت میں چلا گیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر نے بڑی اڑان بڑھی ہے بڑا اونچا گیا ہے تو یہ بھی ان کو فائدہ گیا ہے اس سے. اب جو اگر وہ پاکستانی روپے میں لیتے تو اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب ڈالروں میں لیا انہوں نے تو کرتے ہیں لین دین تو پھر وہ بہت زیادہ فائدہ سمیٹنے کی کوشش کی. تیسرا یہ کہ جو اہم بات ہے وہ یہ کمپنی کا ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 15% وہ ان کو منافع ملے گا تمام قسم کے اخراجات نکال کے. جب انہوں نے تمام قسم کے اخراجات نکال کے 15% اضافہ لینا تھا لیکن اس کی جگہ پہ وہ نفع لیتے رہے 40 سے 50% نفع لیتے رہے. تو یہ ان کی کرپشن تھی. اگر اس کرپشن کو ختم کر دیا جائے تو بجلی سستی ہو سکتی ہے. جب بجلی سستی ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر یہ ملک میں جو ہے نا وہ معاشی اکنامک طور پہ لوگ اس میں انویسٹ کریں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ملک جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتا ہے. تو یہ تھی ایک بجلی مہنگی ہونے کی اسباب کیا ہے کس وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے کس طرح یہ کرپشن کر رہے ہیں کیوں لوٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ حکومتوں کے کیا چکر ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا چکر ہوتے ہیں.
یہ تھی کہ کیوں وہ فائدے سمیٹتے ہیں اور پھر ان پہ اوپر وہ سرمایہ کیوں لگاتے ہیں، کیوں ان کی کمپین چلاتے ہیں، کیوں ان کے اوپر وہ اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں، پھر ان سے فائدے وہ سمیٹتے ہیں، فائدے لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو مثلا تازہ ہے کہ جہانگیر ترین نے بھی موجودہ گورنمنٹ کے اوپر سرمایہ کاری کی تھی، ظاہری بات اس نے اس کے فائدے تو لینے تھے۔ اسی طرح اب چودھری برادران کی طرف سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، جبکہ نیب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم نے تو کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، کوئی کرنے والے نہیں تھے ابھی، اور کوئی اس قسم کی حرکت و سکنات بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ریٹ دائر کی ہے جو کہ ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دی ہے۔ وہ کیونکہ چودھری برادران کو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، کیس ہیں، تو شاید میں بھی وہ دوبارہ پٹ اپ ہوں، تو وہ اس کو مکمل رفع دفع کروانے کے چکر میں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت سے کوئی بارگین کر کے کوئی مزید فوائد سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کرنٹ خبر کہ چودھری برادران جو ہے وہ اس میں کیا فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں، ممکن ہے وہ وزارت اعلیٰ لینا چاہتے ہوں، کوئی اور لین دین حکومت سے کرتے ہوں پریشر بڑھا کے، تاکہ وہ ان کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھے اور وہ ان کو فائدے دے۔ اور آج کی جو اگلی جو مین سرخی، جو مین خبر ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ حکومت نے جو تجویز پیش کی گئی حکومت کو بجٹ کے حوالے سے، اس میں گریڈ وائز جو ہے نا وہ اضافے کی تجویز دی گئی ہے کہ گریڈ کے لحاظ سے تنخواہوں میں اضافہ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک جو ہے وہ تقریباً 50% اضافے کا انہوں نے کیا ہے اعلان۔ اس کے بعد گریڈ 17 سے 19 تک جو ہے وہ 30% اضافے کا، اور گریڈ 20 سے 22 تک جو ہے وہ 20% اضافے کی تجویز دی ہے۔ اور پنشن حضرات کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے شبابدید پر ہے، اور اس کے بارے میں بھی 80 ارب کا جو پیکج جو ہے نا وہ اخبارات کی آج جو زینت بنا وہ یہی کہ 80 ارب کا پیکج انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ معاملات طے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جو ہے نا وہ مین سٹوریز۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اگلی کسی سٹوری میں۔ تو جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوست احباب میں شیئر کریں، اس کی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔